جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ڈاکٹر عافیہ کے وکیل کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ کے ساتھ امریکہ میں ہیں، اور ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات اور ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی کوششوں کے سلسلے میں وہاں گئے ہیں۔ اس دورے میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ اور کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ کے ساتھ میں نے بھی جانا تھا، اور میری سفر کی بکنگ ہو گئی تھی، لیکن یہاں پر رفع آپریشن بن کر غزہ بچاؤ دھرنے کی وجہ سے میں نے امریکہ جانے کا پروگرام مئی کے اندر کینسل کر دیا، اور اب اس دھرنے کے بعد جون کے آخر میں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے ان کے جیل ان کی رہائی کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے انشاءاللہ امریکہ جاؤں۔ ڈاکٹر عافیہ ایک بے گناہ ہے، وہ گزشتہ 21 سال سے امریکہ کے قبضے میں۔ اسے ایک پاکستانی جنرل پرویز مشرف نے $5,500 میں امریکہ کو فروخت کر دیا تھا، اور وہ گزشتہ 21 سال سے اپنے بچوں سے دور، اپنے خاندان والدین سے دور، بدترین قسم کی ٹارچر، تعذیب اور تشدد کا شکار رہی ہے۔ اس وقت جس جیل میں ہے امریکہ کی، اس جیل کا نام ہے FMC کارلسویل، اور خود جب عافیہ سے میں نے ملاقات کی تھی تو ڈاکٹر عافیہ نے اس جیل کو جہنم کا گڑھا کہا، اور اس جیل کے جو اہلکار ہیں، جو عملہ ہیں، وہ بدترین قسم کے درندے ہیں۔ مجھے خود ڈاکٹر عافیہ نے بتایا کہ یہ لوگ جیل حکام میرے سامنے مجھے نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے قرآن پاک کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، اس لیے میں قرآن پاک کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، اور میں اپنے حفظ سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح فزیکل ایبیوز، سائیکولوجیکل ایبیوز، سیکشول ایبیوز ایک روٹین میٹر ہے۔ ابھی جب ڈاکٹر فوزیہ گئی ڈاکٹر عافیہ سے ملنے، کلائیو اسمتھ بھی گئے، تو جی آج نیب ترامیم کیس جس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہے، جس میں خان صاحب کو لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر پیش کیا گیا تھا، لیکن پورا بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، اس وجہ سے شاید کہ چیف صاحب کے پاس کوئی جوابات نہیں تھے خان صاحب کے سوالوں کے، روک دیا گیا تھا۔ آج پھر سماعت ہے، ہم استدعا کرتے ہیں کہ ایک تو خان صاحب کو پورا بولنے کا موقع دیا جائے، اور یہ سماعت جو ہے جیسے پہلے دکھائی جا رہی تھی لائیو دکھائی جائے۔ کیوں پابندی لگائی گئی ہے؟ خان صاحب کی تصویر سے اتنا ڈر ہے، لہٰذا لائیو سماعت جو ہے وہ دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج انٹرا پارٹی الیکشن جو کیس تھا وہ آج سماعت کے لیے فکس تھا، لیکن وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے، اویلیبلٹی نہیں ہے۔ جی بہانے آپ کو پتہ ہے بنائے جاتے ہیں۔ ابھی تک 3 دفعہ، یہ تیسری دفعہ ہے ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کروایا ہے، ہمیں ابھی تک جو ہے ہمارا نشان جو ہے وہ الاٹ نہیں کیا جا رہا، سرٹیفکیٹ جو ہے اپلوڈ نہیں کیا جا رہا۔ کیا آپ نے کسی اور جماعت کا انٹرا پارٹی الیکشن ایسے اس کا بھی معائنہ کیا ہے؟ کیا اس کے اوپر بھی اس طرح سے کارروائی کی ہے؟ ہم نہیں کرتے کہ آپ ہم سے نہ پوچھیں، لیکن ہم نے اپنے آئین کے مطابق بالکل ٹھیک کروایا، اور اعتراضات یا آپ نے سائن یہاں نہیں کیے، یہاں کر دیے، اوپر نہیں تھوڑے سے نیچے کرنے تھے، اس طرح کے اعتراضات لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آج بشرا بی بی صاحبہ سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن بھی ہے، اور لسٹ ہم نے بھجوائی ہوئی ہے، اب جو وہ اپروو کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے آپ کو جب لسٹ بھجوائی جاتی ہے جس کا دل ہوا اپروو کر دیا، جس کا دل ہوا نہ کیا، پھر کہہ دیا کہ جناب اوپر سے حکم نہیں ہے، لہٰذا آج ان سے ملاقات کا دن بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو اظہر مشوانی ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے ٹائیگر، ان کے 2 بھائیوں کو رات کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے۔ اظہر بھائی کو پہلے بھی اغوا کیا گیا، اسی طرح سے ان کی فیملی کو اغوا کیا۔
اگر خدا نخواستہ عمران خان کے ذہن میں یہ وہ تھا کہ وہ ان کے تھرو اقتدار میں آنا چاہتا ہے. میرا ایمان ہے, میرے معلومات نہیں ہے متی اللہ جان, میرا ایمان ہے اب جو ایک صحیح راستے پہ لوگوں نے چیخ پکار شروع کر دی ہے, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, ہم سب فوجیوں کی بالکل یہ خواہش ہوگی کہ جس طریقے سے بھی عمران چاہے ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور میرے خیال میں عمران ان کے راستے سے قبول نہیں کر رہا. عمران وہ خان کہتا ہے 45 جو مذاکرات والی بات ہے عمران خان کی, آپ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں آرمی چیف سے ملا. انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے نہیں کہا. نہیں. اچھا, نہیں. آپ نے یہ ان سے بلاول سے پوچھو کہ بلاول تم جو آکسفورڈ ہے تم نے لیا تھا ایڈمیشن کس بنیاد پہ لیا تھا؟ یہ پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ بلاول سے یہ سوال میڈیا ضرور کرے کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک ایڈمیشن لیا تھا آکسفورڈ میں, کس بنیاد پہ لیا تھا وہ بتاؤ, فارم دکھاؤ. اس فارم پہ قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا ہے کہ